ایک روز حضرت سید علی حجویری اپنی قیامگاہ پر تشریف فرما تھے، یاد الہی میں مصروف تھے۔ ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزری، اس کے سر پر دودھ کا ایک مٹکا تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو۔ اس عورت نے کہا کہ میں یہ دودھ آپ کو نہیں دے سکتی، کیونکہ ہم یہ دودھ رائے راجو کو دیتے ہیں۔ اگر نہ دیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ نے عورت کی بات سن کر کہا کہ یہ دودھ ہمیں دے دو، جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہاری بھینسوں کے تھنوں سے خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی آفت سے بھی محفوظ رہیں گی، یعنی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کی ایمان افروز باتوں سے وہ عورت اس بات پر رضامند ہو گئی کہ دودھ آپ کو دے جائے۔ چنانچہ اس نے دودھ آپ کو دے دیا اور واپس لوٹ گئی۔ شام کو جب اس نے اپنے جانوروں کا دودھ دویا تو جانوروں نے پہلے کی نسبت زیادہ دودھ دے دیا۔ اس کے سب برتن بھر گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ یہ خبر بہت جلد لاہور میں پھیل گئی۔ آخر یہ بات لاہور کے گرد و نواح کے دیہاتوں میں جا پہنچی کہ لاہور کے باہر ایک اللہ کا فقیر ہے، اگر اسے دودھ دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور دودھ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ لوگ برکت کی خاطر دودھ آپ کے پاس لے آتے، آپ ضرورت کے مطابق لے لیتے اور بقیہ دودھ انہی لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور جب یہ لوگ گھر جا کر اپنے جانوروں کا دودھ دوتے تو اس میں برکت شامل ہو جاتی اور پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتا۔ اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو رائے راجو کو دودھ دیتے تھے وہ دودھ دینا چھوڑ گئے اور اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اپنے جادو کے زور پر ان سے دودھ کا نذرانہ وصول کرتا تھا۔ بہت تکبر تھا کہ ہمارا دودھ کیوں کر کوئی بند کر سکتا ہے۔ جب اسے اصل حال معلوم ہوا کہ اللہ کے فقیر کی دعا سے اس کا جادو اب بھینسوں کے تھنوں پر نہیں چلتا، اس نے سوچا کہ پہلے سے جادو کو تیز کیوں نہ کر دیا جائے، اس فقیر کو یہاں سے بھگا دیا جائے جس کے پاس لوگ دودھ کا تحفہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کے فقیر کی کیا طاقت ہوتی ہے، مدد ہر وقت ان کی شامل حال رہتی ہے۔ آخرکار وہ انتقامی جذبے کے تحت ایک روز آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہمارا دودھ بند کروا دیا ہے، اب ہمارے ساتھ مقابلہ کرو، ہم تمہیں اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور تم اپنی طاقت دکھاؤ، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سادہ سا فقیر میرے سامنے کیسے ٹھہر سکتا ہے، میں اسے اپنے علم کی بنا پر زیر کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دوں گا۔ لیکن اسے کیا معلوم کہ اللہ کے فقیروں کے پاس کتنی بڑی روحانی طاقت ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے دنیاوی طاقت ہیج ہو جاتی ہے۔ آخرکار اس نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی زبان میں سے کچھ پڑا اور ہوا میں اڑنے لگا، آہستہ آہستہ اوپر فضا میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو دل میں یہ دعا کی، یا الہی، اب میری عزت کا مسئلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس دعا کے بعد آپ نے اپنے جوتیوں کی طرف دیکھا تو وہ فوراً ہوا میں بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگیں اور وہ مزید اوپر آنے سے رک گیا۔ جوتے پڑنے سے آہستہ آہستہ نیچے زمین پر آنے لگا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد وہ زمین پر آ گیا۔ اس کے جادو نے اس کا ساتھ نہ دیا اور وہ اپنی برتری منانے میں ناکام ہو گیا۔ غرض یہ ہے کہ حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ گئی، مگر اس کی ہار کیا تھی، وہ تو اصل میں جیت گیا۔ فوراً اس کا ضمیر بیدار ہوا کہ میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں، اللہ کے بندے آخر اللہ کے بندے ہی ہیں۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے اس کے دل میں بے شمار خداؤں کو پوجنے کا نظریہ تھا، وہ تبدیل ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علی حجویری نے خدائے واحد ہی سچا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ حضرت علی حجویری کا خدائے واحد ہی سچا ہے۔ وہ زبان جس پر جادو کا ورد تھا اس پر اللہ تعالیٰ کی صدا بول اٹھی۔ آخرکار حضرت علی حجویری کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی کہ حضرت مجھے بھی راہ دکھائیے جس پر آپ گامزن ہیں۔
चुनांचे कलमा तैयबा पढ़ कर आपके हाथ पर मुसलमान हो गया। कैसी अल्लाह की शान है, सरकार को ज़ेर करने आया था, खुद ज़ेर होकर चला। कुफर के लिए आया था, साहिब ईमान होकर गया। ये है हज़रत अली हजवेरी की निगाह की करामत कि उस करामत से उस काफर का काया पलट गई और वो मुसलमान होकर मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो गया। तज़किरा निगारों में से किसी ने राय राजू को पंजाब का नायब हाकिम लिखा है और किसी से लाहौर का हाकिम। किसी ने राय राजू को जोगी लिखा है। बहरकैफ वो जो कुछ भी था उसके पास सल्फ़ी इल्म था, जिसकी बिना पर उसने लोगों को गर्विदा कर रखा था, मगर उसका इल्म अल्लाह के वली के सामने हीच हो गया और वह हर तरह से बेबस हो गया। लेकिन उसके बेबस होने से उसका मुकद्दर जाग उठा और वो आपके हाथ पर बैत होकर राह सलूक पर गामजन हो गया। तज़किरा निगारों ने लिखा है कि ये पहला हिंदू था जो हज़रत सैयद अली हजवेरी के हाथ पर मुसलमान हुआ। आपने उसका नाम अब्दुल्ला रखा और उसे शेख हिंद के लक़ब से नवाजा।